الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر علماء کرام اہل اسلام اللہ کریم بابرکت ساعتاں دے اندر ساڑی حاضری اپنے گھر دے اندر اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اج دا دن اس اعتبار نال انشاءاللہ ساڑی زندگی دے اندر بڑا یادگار رہے گا کہ اسی رمضان المبارک دی اس بابرکت گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او جانثار صحابہ جنہاں نے بدر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال شرکت فرمائی اور اللہ دے خاص انعام دے مستحق ٹھہرے اور حضور دے حرم پاک دے بڑے ہی قابل احترام ہستی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے ذکر خیر نالے لمحات گزاراں گے چونکہ آپ دا یوم وصال ہے اور جنگ بدر دی بھی تاریخ ہے تو اس اعتبار نال اے ایام نے انہ دے ہی مطابق گفتگو ہوئے گی جنگ بدر یوم الفرقان نال اسلام دے اندر اس نو یاد کیتا جاندہ ہے قرآن نے اس دن نو یوم الفرقان آکھیا ہے کہ اس دن نے اسلام نو بلندیاں اور عزتاں عطا فرمائی ہیں اور اس دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا اللہ نے امتحان لیا ہے اور امتحان تو بعد اللہ نے انہاں نو او سند عطا فرمائیے جیڑی اس دنیا حضور دے صحابہ تو بعد کسی اور بندے نو نصیب نہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مینوں یعنی حضرت علی نو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجیا کہ روضہ خاک مدینہ شریف تو 12 میل دے فاصلے تے ایک جگہ ہے، اتھے ایک عورت ملے گی، اس عورت کو ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی فرمادن کے اسی گئے، اے اہل بدر دی وہ فضیلت ہے جڑی رسول اللہ نے اپنی زبان ہی چو بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کو وہ گل سنانا چاہتا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ سرکار فرمادن کے اسی پہنچے اور عورت اس طرح ہی روضہ خاک ایک جس جگہ سی جڑی اتھے موجود سی، اٹھنی تے سوار سی، اسی اس عورت نو پکڑ لیا تو اس نے کیا کہ تیرے کو ایک خط ہے وہ دے دے سانو۔ اس نے کہا میرے کو کوئی خط نہیں، دیکھ لو میرے سامان دی تلاشی لے لو، میرے کو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمادن کہ تو کہنی ہے کہ میرے کو خط نہیں، لیکن جنہ سن بھیجے ہے انہاں فرمایا ہے خط ہے، خط تیرے کو ہے، کیونکہ جنہ میں نے بھیجے ہے میرے پاک نبی سرکار نے انہاں دی گل غلط نہیں ہو سکتی، خط تیرے کو ہے۔ تو اس عورت نے اپنے ازار والی جگہ تے جڑی ازار ہوندا ہے اس جگہ تے وہ خط چھپایا سی، اس نے وہ کٹ کے دے دیتا۔ تو حضرت علی وہ خط لے کے واپس آئے، حضور دی خدمت پیش کیتا۔ حضور نے وہ خط پڑھیا، حضور دے صحابی حاتب بن بلتہ دی طرف وہ خط سی اہل یعنی مکہ نو مشرکین مکہ نو دیجئے۔ حضور دے کچھ جنگی راز انہوں نے افشا کیتے سن، راز کھولے سن کہ حضور مکہ فتح کرنا آستے جنگ دی تیاری کر رہے ہیں اور مکہ فتح ہونا لائے تسی اپنی تیاری کر لو، کوئی بچاؤ کر سکتے ہو کہ کر لو، رسول اللہ تو اڈا ارادہ رکھ دینا، حضور تو اڈے طرف حملے دا ارادہ رکھ دینا اور مکہ دی طرف کوچ کرن لگے، نہیں اتنی فوج ہے سارا کچھ۔ اے سارا کرنا بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ دے راز نو ظاہر کرنا اور ایک مخفی چیز دی دشمن نو خبر دینا، جنگی راز دشمن تک پہنچانا، یہ دے جرم ہونے اس تے شک ہی کوئی نہیں۔ اور دی سزا کی ہے جو اس ویلے حضرت عمر بن خطاب نے فرمائی کہ یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس منافق دی گردن اڑا دیا جس نے تواڈے راز دوجیاں نے بیچے نے، دوجیاں تک تواڈے راز پہنچائے نے۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابی تو ایسا کیوں کیتا ہے؟ حاتب بن بلتہ تو حضور نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیتا ہی؟ انہیں کہا یا رسول اللہ میں مشرک نہیں، میرا تو اڈے تو ایمان ہٹیا نہیں، میں اللہ اور اس دے رسول تے ایمان رکھنا، یہ خط میرا ہی ہے، میں بھیجا ہے اقرار کرنا، لیکن یا رسول اللہ دے پیچھے میرا مقصد ہے سی کہ مکے والےاں نال میری کوئی نسبی تعلق رشتہ داری نہیں، جبکہ باقی صحابہ دی انہاں نال رشتہ داری ہے، تو انہاں نو تے جنگ دی صورت وچ بچا لین گے کہ انہاں دی رشتہ داری ہے۔ تو میں سوچیا مکے والیاں تے کچھ احسان کر دیواں تاکہ او میرے نال کچھ رعایت کرن، اس احسان نو کرن واسطے میں ایک خط لکھیا ہے، میری نیت ہے لکھیا میں یہ خط میرا ہے۔ جرم ہے کہ نا؟ کوئی جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس صحابی رسول کو ہو گیا ہے اور حضور دے سامنے ہو گیا ہے، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور حضرت عمر نے وہ اتے سزا بھی دسی، اپنا مشورہ بھی پیش کیتا کہ یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیا، لیکن میرے آقا سرکار نے وہ لفظ بولے، وہ جملے ارشاد فرمائے جنہیں قیامت تک صحابہ دے بارے امت واسطے رہنمائی نے، غلطی شک تے کوئی نہیں نا،
یہ انہاں بندیاں نوں سمجھا رہے ہیں جڑے ہن صحابہ چوں غلطیاں کڈھدے نے. جی اسی صحابہ چوں غلطی کڈی ہے جی، اسی تاریخ پڑھی ہے جی، فلانی کتاب آئی ہے جی، فلانی کتاب آئی ہے جی، انہیں جی یہ غلطی کڈی ہے جی، فلانی کتاب ہے چاہے غلطی لکھی جی، فلانی کتاب ہے چاہے غلطی لکھی ہے. توجہ ہے آپ دی؟ صحابہ چوں بندے ہن غلطیاں کڈ دین جڑے آپ نریاں غلطیاں نے، وہ حضور دے صحابہ چوں غلطیاں کڈ دین. انہاں دا محبوب مشغل ہے، انہاں دا صرف کم ہی ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ دیاں غلطیاں تلاش کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے کی تھی، یا رسول اللہ اس نے بڑا جرم کیتا ہے، اور میں نے حکم دیو میں دی دوڑ لا دیاں، اس دی گردن اڑا دیاں. تو میرے نبی پاک سرکار نے کی ارشاد فرمایا، نوٹ فرما لو اور لکھ لو اپنی ذہن دی کتاب تے. میرے آقا فرما دے عمر چھوڑ دے، تینوں پتہ نہیں اس نے جنگ بدر شرکت کی تھی ہے تے اللہ نے اہل بدر نو انعام عطا فرمایا ہے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. محبوبہ جنہ جنگ بدر تیرے نال شرکت کی تھی ہے، اے جننے جرم بھی کر لین اللہ انہاں دا جرم نہیں ویکھنا، تیرے یار دے نال ہون دے صدقے اللہ جنت دے چھڑنی. کیا شان ہے حضور دے صحابہ دی. اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اعملوا ما شئتم. اے علماء بیٹھے نو سمجھ دیں کہ ما شئتم دا مطلب کی ہے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. جو مرضی کرو، اللہ نے تواڈے تے کرم ہی نہ کر چھڑیا جنگ بدر شرکت دی وجہ تو اللہ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر کے جنت تواڈے تے واجب کر چھڑی. بھائی سمجھ آئی کہ نہ؟ جو بندہ حضور دے صحابہ دی غلطی تلاش کردا ہے، کیا وہ رسول اللہ تو زیادہ صحابہ جاندا ہے؟ کیا وہ رسول اللہ سرکار تو بھی زیادہ جاندا ہے؟ کیا وہ اللہ تو بھی زیادہ جاندا ہے؟ اعلیٰ یاغ باللہ تعالی. ساڈا عقیدہ صحابہ دے بارے معصوم دا نہیں. کو حضور دے صحابہ معصوم نے، معصوم نہیں مندے اسی صرف حضور تو بعد اسی کسی نے بھی معصوم نہیں مندے. یہ ذہن میں رکھ لو، معصوم حضور تو بعد کوئی بھی نہیں. فرشتے معصوم نے، انبیاء معصوم نے. انبیاء تو بعد کوئی بندہ بھی معصوم نہیں، محفوظ ہوندے نے. آپ نو سمجھ آئی کوئی نہ حضرات؟ تو جو انسان ہے وہ دے کو خطا دا صدور ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے. فرشتے تے نہیں نہ ہوندا، بندہ بندہ ہی ہوندا ہے، تو بندے کو تو غلطی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ دا مقام کیے، صحابہ دا مرتبہ ساڈے جیسا نہیں. جدو روزے فرض ہوئے نا، روزے فرض ہوئے نے، ادو روزے فرض ہوئے سن بھائی جی میں اسی ہن رکھنے ہیں نہیں سی. پہلا جدو روزے فرض ہوئے نے، روزے دا طریقہ ایسی بھی روزہ رکھ لیا تساں، افطار کر لیا. جیڑا بندہ سو گیا اس سویرے اٹھ کے کھانا نہ کھائے. ساری رات دا بھی روزہ تے دا دن دا بھی روزہ ہے. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غلطی ہوگی، انہیں جمع کر لیا، کھانا کھا لیا. اگر میں روزہ رکھ کے ایسا کوئی کام یا تو اڈے چو کوئی کرے تو او دا شرعی طور تے اس دا کی کرنا پوے گا طریقہ، یا تے او 60 روزے رکھے یا 60 بندیاں کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے. قانون او دے اتے لاگو ہوئے گا. لیکن جدو صحابہ کرام کو اے غلطی ہوئی تے چاہیے تے ایسی کہ انہاں تے بھی قانون لاگو ہوندا، پر اللہ فرمایا سونے آئے تیرے یار نے قانون لاگو نہیں کرنا، میں قانون بدل دیاں گا. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ فرماتا ہے سونے میں نو سمجھ ہے کہ تیرے یاراں کولوں غلطی ہوئی ہے، میں انہاں دی غلطی معاف کر کے انہاں دی غلطی دا صدقہ ساری امت نو چھٹی دینا سویر تک آندے رہا. اب نو سمجھ آئی بات دی کہ نہیں؟ انہاں دیاں غلطیاں کٹ دیو. بے وقوف آؤ جنہاں دیاں غلطیاں اللہ پاک نے ساڈے واسطے رحمت بنا چھڑی. اب نو سمجھ آئی کہ نا؟ اینو پنجابی جسی آنے ذات دی کور کرلی تے چھتیرہ نو جبھے. حضور دے صحابہ دی غلطی کٹ دیو. انہاں دا مقام نہیں تکیا. میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی.
جنہیں ایک باری رسول اللہ دا چہرہ تک لیا اللہ جہنم دی آگ دے تے حرام کر دیتی، چھو بھی نہیں سکتی، لا یسمعون حسیسہا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، اور جہنم تو دور رہن گے، جہنم دی آہٹ بھی نہیں سنن گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ دے چہرہ انور دی زیارت کر لی۔ تو انہوں پتہ ہے پانی نہ ملے ہا، پانی نہ ملے ہا، پانی تو وضو نہیں سی ہو سکتا، تو اما عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا، اما عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا، لوگ ڈھونڈن لگ پے، ڈھونڈنے لیٹ ہو گئی ہے۔ توجہ جناب، اللہ 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 اللہ، تو پانی دی قلت سی، پانی نہ ملیا تو لوگ اس گل تو بڑے اپسیٹ ہوئے کہ پانی دی بھی قلت ہے۔ حضرت لوگ ابو بکر صدیق نہ تھے، ابو بکر صدیق اما عائشہ صدیقہ نال گل کی تھی کہ تیری وجہ تو اتنی پرابلم ہوئی ہے، کہ اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرما محبوب اس ہار دی گم شدگی دا صلہ اے وے کہ یوم قیامت تک تواڈی امت نو یہ ریلیف مل گیا ہے، وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پانی نہیں ملدا تے مٹی تے ہاتھ مار لو، پاک تے میں ہی کرنا میں کر دیاں گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ نے؟ بھائی توجہ ہے آپ حضرات، آپ نو سمجھ آئی؟ انہاں دیاں غلطیاں ساڈے واسطے رحمت بن گئیاں نے۔ صحابہ کرام اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں صدقے جاواں، آپ دی عصمت اور طہارت تو بندے پہ آگ سکتے جی اے تے دسو انہاں نے شہید کہیں کیتا ہے؟ بندے اتھو لگ بوندے کملیا جدو تو ماں ہی نہیں مندا تے تینوں اے ریسرچ کرن دی کی لوڑ ہے بھائی شہید کہیں کیتا ہے؟ جنہ دی ماں ہے وہ انہاں ریسرچ بھی کر لین دے تو انہاں کول گل بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دے دشمن ہون دے نہیں، اما عائشہ صدیقہ اس ویلے بھی کچھ بندیاں نے حضرت جنہ کچھ چنگے بندے بھی آئے، کچھ غلط بندے، کچھ چنگے بندے بھی غلط فہمیاں دا شکار ہو جاندے۔ بلا تحقیق نہ کسی نال عقیدت رکھنی چاہیے تے بلا تحقیق نہ کسی نال عداوت رکھنی چاہیے۔ وہ بندہ بھی بڑا بے وقوف ہے جڑا سنی سنائی تے بندے دے پاسے لگ جائے، بلو ٹھیک ہے مڑ بندے جو آندے پیر تو مڑ گل انج ہی ہونی ہے، بندے چبل بھی ہوندے نے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی، بندے تے چبل بھی ہوندے نے، بندیاں دی کیڑی گل ہے؟ بندیاں دی نہیں گل، جتھے اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان آ جائے اتھے بندیاں دی گل نہیں چل دی۔ اللہ دا قرآن ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہمیں ہر خبر تے یقین نہ کری، پہلے گل دی تحقیق کرنی چاہیے۔ بلا تحقیق عقیدت بھی نہیں صحیح تے بلا تحقیق عداوت بھی نہیں صحیح۔ تحقیق نال عداوت بھی رکھتے ہیں، تحقیق نال عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان من، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ و شخصیت نے، آپ و ہستی نے میرے پاک نبی سرکار دی خدمت یا رسول اللہ کیسر و کسرا دے محلات دی بڑی شہرت ہے کہ وہ بڑے خوبصورت نے، بڑے اچھے نے، تے حضور فرماتے نے اے عائشہ وہ بڑے اچھے تے بڑے سونے ہوڑ گے پر تیرے اس حجرے دی شان وے تھے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے۔ آپ نے اس بات دی سمجھ آئی حضرات؟ اما عائشہ صدیقہ نے جنہ دا رشتہ بھی میرے نبی واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے پسند کیتا، بلکہ حضور دیاں ساریاں بیویاں نو اللہ نے پسند فرمایا، پھر حضور نے پسند فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ دی تصویر حضور نو نکاح تو پہلے دکھائی گئی کہ اللہ نے پسند فرما لیا ہے، سونیا تسی بھی پسند فرما لو۔ اما عائشہ صدیقہ نے جنہ دے جھوٹے برتن وچ رسول اللہ تناول فرما دے سن، جنہ دی گود وچ رسول اللہ نے آخری سانساں لئیاں، جنہ دی جھوٹی مسواک رسول اللہ چبا کے حضور نو پیش کی تھی، حضور نے اپنے آخری لمحات وچ مسواک فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ نے جتھو حضور پیالے حضرت اما عائشہ پیالے وچ پانی پیندیاں سن تے جتھے منہ رکھ کے آپ پیندیاں سن اس جگہ تے منہ رکھ کے رسول اللہ تناول فرماندے ہیں، پانی نوش فرماندے ہیں۔
آپ احباب نو علم ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کون نے؟ میرے آقا فرمانے نے خذو شطر دینکم عن الحمیرہ کہ ادھا پورا دین میری اس بیوی عائشہ تو سکھو. اللہ نے علم وافر عطا فرمایا. تو علم وافر کیویں عطا نہ فرمایا؟ اے بھائی کیویں ہو سکتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کو علم نہ ہوئے؟ حضرت مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم اب سرکار فرما دیں کہ جدو میں رسول اللہ سرکار نو غسل دیتا تو رسول اللہ دیاں پلکاں تے پانی دے چند قطرے جمع ہو گئے. چند قطرے پانی دے جمع ہو گئے. اب فرما دیں میں انہاں نو اپنے ہونٹاں نال چوسیا. یا فرما دیں انہاں قطریاں دی برکت نال اللہ نے میرے سینے چ علم دے دریا جاری فرمائے. یہ توجہ ہے حضرات. ہن سوچنے والی گل تے ہے بھئی جنہاں دے دو قطرے اتنا علم عطا کر دین جیڑی اما عائشہ صدیقہ دن رات رسول اللہ دا جھوٹا تناول فرما دیا سن. توجہ ہے. امام حسن البصری انہاں دی والدہ مولا علی سرکار دے گھر کم کر دیا سن. تو حضرت علی نے پانی پی کے رکھا. امام حسن بصری دی چھوٹی جی عمر تھی تو انہاں نے وہ جھوٹا پانی اٹھا کے حضرت علی دا پی لیا. تو اللہ نے حسن بصری دے سینے لو علم دے نور نار بھر دیتا. مولا علی دا جھوٹا جی حسن بصری نو حسن بصری بنا دیندا ہے تو رسول اللہ دے جھوٹے نے اما عائشہ صدیقہ نو کتنا علم عطا فرمایا ہوئے گا. بھائی آپ دی توجہ ہے حضرات. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن لو اور یاد کر لو بھائیو. اے اس ہستی اور شخصیت دا نام ہے جنہاں نو میرے اللہ نے قرآن وچ مومنہ دی ماں قرار دیتا ہے. لیکن ہے مومنہ دی ماں نا جیڑا ماں مان لے سمجھا کرو مومن ہے. کیونکہ اللہ فرمایا نا میری تے گل ہی نہیں میں آپ تا کی کیتی میں نہیں کیتی. اللہ فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں لو ہن ماواں نے مومنہ دیاں جیڑا منی بیٹھا ہے ماں مومن تے ہے. بھائی توجہ ہے کوئی نہ تے جے کوئی نہیں مندا تو دا قصور نہیں کیونکہ ماں مننا ہے جے سو مومن ہونا ہے. اونج بندہ اپنے منہ نال پیا کہ جی اسی مومن اسی مومن تے ہر ویلے مومن آکھن تے دوجے نالوں زیادہ مومن آکھن ایک دوجے نے. جی سمجھ آئی کوئی نہ وہ دوجے بندے گھٹ آندے باسی مومن کیونکہ انہاں نے پاک ہوندا ہے باسی مومن انہاں نے شک ہوندا ہے باسی پتہ نہیں مومن ایک دوجے نال پئی آندے رہندے مومنا آ جاؤ مومنا ایتھوں نکل جاؤ اج مومن آ گئے نے مومن جا رہے نے مومن رکشے تے بیٹھے نے مومن رکشے تو لے گئے نے مومن ٹانگے تے چڑھ گئے نے مومن گڈی تو لے گئے نے مومن بہ گئے نے مومن اندر میں کہا خیر تے ہے کوئی شک جے اے مومن مومن دی بڑی گردان کرتے ہو. گردان کیتیا مومن نہیں بننا عمل کر کے بکھا. حب علی بھی مومن ہون دی نشانی ہے تے ادب اما عائشہ صدیقہ بھی ایماندار ہون دی علامت ہے. عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن فرمانے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا. آلہ حضرت کوئی دے شہر تے نہیں جی میں آج کل شہر بندیاں لبے پھر دے. آلہ حضرت دا ہر کلام یا قرآن دے مطابق ہوتا ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق. میں تے بڑا عالم ہی کوئی نہیں لیکن یہ دعویٰ میرا بھی ہے وہ کوئی آلہ حضرت دا شعر پڑھو میں نہ سکنا ہے کیڑی حدیث دا ترجمہ ہے یا کیڑی قرآن دی آیت دا مفہوم ہے. میرے آلہ حضرت عظیم البرکت بولے فرماندنے اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہلا بالخصوص بلت صدیق
ساری کائنات دا آرام حضور نے، ساری کائنات دا چین حضور نے، ساری کائنات دا سکون حضور نے، حضور دا قرار تے چین تے سکون عائشہ صدیقہ نے ملتے صدیق راہ میں جانے نبی۔ بھائی آپ نے سمجھ آئی کوئی نہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ حضور سرکار دے ایویں تے نہیں نہ کہہ رہا، حضور نے اپنی آخری ایام میں فرمایا ہے اپنی ازواج مطہرات نو کہ اگر تسی میں نے اجازت دیو، یہ بھی حضور دا عدل ہے کہ اجازت لے رہے ہیں، یہ حضور دا عدل اور انصاف ہے، اپنی بیویاں تو اجازت لے رہے ہیں، بجی اجازت دیو تے میں اپنا قیام اتھے رکھاں جتھے میری طبیعت نو سکون محسوس ہوندہ ہوئے۔ تو بیویاں حضور دی ازواج مطہرات نے بخوش اجازت دیتی کہ حضور کتھے رہنا چاہتے ہیں، تو حضور نے اپنے آرام واسطے حجرہ عائشہ نو پسند فرمایا، اور پھر حضور نے اے پسند فرما کے اور مزے والی گل ہے بیویاں کو اجازت لے کے آپ حجرے چاہے نے تے پھر اپنے یار غار واقف اسرار حضرت ابو بکر نو دسیا اللہ دا نبی جتے وصال کرے ان دفن اتھے ہی کری دے، گویا حضور تا صبح قیامت عائشہ صدیقہ دے حجرے چ رہنا پسند فرمایا ہے۔ اے جڑا سبزے گنبد کر دے ہو نا سارے بھائی، اے حضرت عائشہ صدیقہ دی ملکیت ہے جدے چ رسول اللہ آرام فرما رہے نے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ عزیز نے دی وقار اور حضور جدو دفن ہو گئے نا حجرے چ، تو اما عائشہ صدیقہ حضور دے حجرے تشریف فرما ہوندی سن اور پردہ دی اہتمام نہیں سن فرما۔ پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو آپ پردے دا اہتمام نہیں سن فرما دیا، بغیر پردے تو ہی آپ تشریف فرما ہوندی۔ تو جدو ابو بکر صدیق دفن ہوئے نا تو اما عائشہ صدیقہ قبر وچ بھی پردہ کر دیا سن۔ وہ پردہ تے جیوندیاں تو ہوندہ ہے نا، عائشہ صدیقہ دے پردے دا اہتمام دیکھو کہ آپ قبر دے اندر بھی حضرت عمر بن خطاب تو پردہ فرما دیا۔ ایک تے دے وچ اے مطلب ہے نا، یہ دے وچ ایک مطلب اور بھی ہے، ایک فائدہ ہے دے اندر اور بھی، وہ بھی سمجھ لو۔ ایک تائب ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تو پردہ کر دیا سن، انہا پردہ ہے، لیکن اگلی گل بندے ظاہر نہیں کر دے، گل اگلی بھی کرن والی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی امت نو، حضور دی امت نو، اپنے بچیاں نو یہ عقیدہ دے رہی ہیں کہ اللہ والے قبر دے اندر بھی ہون تے بارو تک دے پہ اندر میری قبر تے کون آیا ہے۔ بھئی تاں تے پردہ کیتا ہے نا قبر والیاں تو، تاں ہی پردہ کیتا ہے، انہوں پتا سی کہ میں پردہ بھی کرنی ہے جڑا قبر دے اندر نے، اور پوچھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا ایک میرے شوہر نے، بیوی دا شوہر تو پردہ نہیں ہوندہ، ایک میرے خامند نے، میرے والد نے، تو والد نے تو بیٹی دا پردہ نہیں ہوندہ، اور عمر آگئے میں پردہ کر رہی ہوں۔ انہوں نے بتا نا عمر ایڈیاں نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ دے منبر تے بہ کے نامن تک سکتا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی؟ عزیزاں دی وقار تیرا تیسرا فائدہ بھی سن لو، اگر عمر فاروق تک لیں گے تو عمر فاروق دے مرشد نہیں تک دے ہونگے جناب محمد رسول اللہ؟ آئی دیالے سنت عقیدہ رکھ دن، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ جڑے بیلی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لین، باقی سماعت کر لین۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، واللہ باللہ تاللہ، یہ الفاظ قسم نے میرے آلہ دا فرمانے نے، سونیا مینو اللہ دی قسمیں، اللہ دا قرآن عقیدہ دے رہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم میں عالم سے چھپے جانے والے، میری
سے. اور بڑا حسین جملہ ہے میرے آلہ فرمانے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے. عجب ہے نا وہ کھاندے بھی حضور دے نام. کیا نقیب کیا خطیب کیا نعت خاں کیا 2 نمبر پیر سارے کھاندے بھی حضور دے نام تے. کھاندے حضور دے نام نے ایڈے 2 نمبر نے مڑ حضور دے نوکراں نوں ہی غرا بھی رہے ہوندے. یہ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی غرانا سمجھ دو. ہر چیز دی بولی دا نام ہے اردو وچ. کان دی الگ بولی وہ کائیں کائیں کردا ہے, بطخ ٹیں ٹیں کردی, طوطا ہے تے جڑے غراندے نے انہاں نوں کتا آکھیا جاندا ہے. توجہ ہے حضرت, غراندے کون نے؟ وہ غراندے تو کتے نا. تے اللہ حضرت فرماتے ہیں میں کیسے کتے نے, کتے جندا کھا لین انہوں غراندے نہیں, اور جڑے انہاں دے نوکر ہون انہاں نے بھی نہیں غراندے. اے کیسے کتے نے جڑے کھاندے بھی حضور دا نے تے غراندے بھی حضور دے نوکر. عجیب گل ہے. کتے بھی کوئی گھٹیا نسل دے. یہ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں گل. کیونکہ جے کتے چنگی نسل دے ہون, اڈے نہ ہون, تے وہ حضور دے نوکراں نوں نہیں غرا سکدے. کیسے کتے نے ہیں بھی کتے تے حضور دے نوکراں نوں حضور دا کھا کے غرا رہے. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے. عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے. عجب ہے. اللہ اکبر. کیا کمال ہے. اللہ حضرت فرمانے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے. عجب ہے. عزیزاں نے دی وقار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے وصال فرمایا ہے جنت البقیع دے اندر مدفون نے. جڑا بندہ اے بلیم کرتا ہے نا وہ ہسٹری تو بھی نہ واقف ہے, قرآن و سنت تو بھی نہ واقف ہے, تے پرلے دردے دا جھوٹا آدمی ہے جڑا آندا ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ جڑیاں نے انہاں تے کسے نے شہید نعوذ باللہ کیتا ہے. توجہ ہے تھوڑی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ جنت البقیع دے اندر مدفون نے اور آپ دا وصال ہویا ہے. طبعی عمر دے مطابق آپ نے عمر گزاری ہے پوری جو اللہ پاک نے لکھی تھی, وہ دے مطابق آپ دا وصال ہویا ہے اور رمضان المبارک دے اندر ہویا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین اما عائشہ صدیقہ دے اصلی اور حقیقی بیٹے قیامت والے دن رسول اللہ دی بارگاہ اے عقیدہ لے کے حاضر ہوں. الحمدللہ جو حضور دے صحابہ دا عقیدہ سی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نے سانو اما عائشہ صدیقہ دے بارے عقیدہ آتا. بندے حضرت علی تو بھی زیادہ تیز ہونا چاہتے ہیں. متوجہ حضرات کی کوئی نہ. عزیزاں دی وقار اسی علی والے ہیں, علی پاک دے بھی نوکر ہیں. اسی تے نہیں نہ آکھ سکدے کوئی بندہ سانو لین تو ہٹا سکتا ہے. اسی کسے تو پوچھ کے نہیں منیا مولا علی نو, اسی رسول اللہ سرکار دے حکم دے مطابق منیا مولا علی. جی میں میرے پاک نبی نے منوایا اسا اونج منیا مولا علی سرکار. عزیزاں دی وقار حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی نوکر مولا علی دے بھی غلام. اور بات یاد کر لو اس عقیدے تے جڑے عقیدے تے رسول اللہ دے او صحابہ آئے. جدو میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ تسی 313 ہو,
مقابلے ہزاراں نے، دسو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ میں صدقے جاواں حضرت ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت کدن سونے انج نہیں آکھاں گے فذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون کہ جاؤ تسی جویں حضرت موسیٰ دی قوم آکھیا سی جاؤ لڑو تسی تے تہاڈا رب اسی اے بیٹھے ہاں. سونے انج نہیں، واللہ اگر تہاڈا حکم ہوئے کہ عدن تک تہاڈے نال جاواں گے، سمندر دا ایک بڑا دور دراز کنارہ سی، سونیا حکم کرو تے سمندر چھالا مار دیاں گے، اپنیاں جاناں قربان کر دیاں گے، پر سونیا تانوں چھڈ کے نہیں جاواں. ہائے ہائے کیا عقیدے سن صحابہ. توجہ ہے ذرا تھوڑی بات ہی سمجھ آ رہی؟ انج نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ اوکھا امتحان ہے تے سانو ایڈے ڈاڈے امتحان وچ بات چھڑے جے. نہیں الگیتی یا رسول اللہ ایک جان نہیں 100 باری آکھو تے اسی قربان ہونا سے دیارہ آ چکے. کسی کو ہتھیار نہیں تے کھجور دا سوٹا اٹھا لیا. وہ انج تے مرید تے نہ ہے نا جی میں تے کوفے والے ہیں باقی نماز نتائی چاہتے مگروں چھٹی کر گئے تے پائیاں جوتیاں بھی کوئی نہ. وہ انج دے مرید نہ ہے، وہ مرید انج دے ہے یا رسول اللہ حکم کرو تے سمندر چھاڑ مار دئیے، تلوارہ نہیں تے بھیڑ جائیے، لباس نہیں تے کی ہویا. سونیا سانو تلوارہ تے نیزیاں تے باری مان ہی نہیں. سونیا تیری نظر کرم دا صدقہ بھیڑ جائیں گے. اللہ اکبر. حفیظ جلندری فرما دینے نہ تیگو تیر پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ پروسا تھا تو کی کالی سی کمیلی والے پہ. یا رسول اللہ اسی کوئی ہتھیاراں دے بھروسے تے نہیں نہ لڑ دے ہوئے. جی کافراں دا لشکر سامنے آیا. رمضان دا مہینہ روزے میں صدقے جاواں بندہ نہ چیز نو اس میدان جان دا سعادت حاصل ہوئی ہے. وہ میدان دیکھے جتے رسول اللہ سرکار دا چھپر تھی وہ بھی دیکھے جتو ملائکہ آئے وہ جگہ اس جبل دا نامی جبل ملائکہ ہے جتو رسول اللہ سرکار دی صحابہ دے نال موڈا لا کے جبریل امین تے فرشتے بھی اس جنگ میں حاضر ہوندے. عزیز من ذرا دیکھو تو صحیح ادوں عتبہ شیبہ تے ولید نکلے، ادو رسول اللہ سرکار دے 3 انصاری صحابہ نکلے. جدو آمنے سامنے ہوئے نا تو انہوں نے پوچھا بھئی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا سی مدینے دے انصار ہاں. انہوں نے کہا جی اسی تے محمد نو آکھو اساں انہاں نال نہیں لڑنا، ساڈے نال ساڈے جوڑ دے بندے گلوئے تے کمی نے. کوئی سمجھ آئی؟ انہوں نے آخیر سمجھا بے مدینے دے دہکان نے کسان نے انہوں نے لڑنا ہی ساڈی تو ہی نہیں. کسے نو نیچ سمجھنا کمی سمجھنا اور انہوں تھلے سمجھنا قومی اعتبار نہ اے کفار دا طریقہ ہے. اللہ دا قرآن آندہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تے اللہ دی رسول دی نظر وچ نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے، نہ کوئی کالا ہے تے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی سونا ہے تے نہ کوئی کچھ ہے. کوجے تے سونے اللہ تے ادنا دا معیار نہیں، محمد مصطفیٰ دی غلامی اللہ ہون دا معیار ہے. اے جڑا سمجھدا نا میں فلانا کمی ہے تے فلانا نیچ ہے تے میں چودھری ہاں تے میں وڈیراں تے میں سید ہاں تے میں فلانا، یہ چیزاں بعد چودھیاں نے پہلا ویکھیا جاندا ہے غلام مصطفیٰ ہیں. لہذا کمی سمجھنا اور حقیر سمجھنا یہ مکے دیاں مشرکاں دا طریقہ سی، یہ رسول اللہ دے غلاماں دا طریقہ نہیں. نہ رسول اللہ اس کو پسند فرماندے ہیں. تو ان پتہ نہیں رسول اللہ نے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا ہے.
کمی تے چودھری دا کنسپٹ ہی ختم کر دیتا ہے میرے پاک نے. کوئی کمی نہیں ہوتا, کوئی کمی نہیں اسلام ہے. ہندوؤں کو ادھار لیا ہے بندیاں نے طریقہ, فلانا کمی ہے تو فلانا چودھری ہے, فلانا چھوت ہے, فلانا شودر ہے, کھشتری ہے, ویش ہے, فلانا ہے. اسلام ہے کوئی ذات پات نہیں. اسلام تے ذات پات دیاں بتاں نو توڑن واسطے آیا ہے. جڑا اسلام ایک کنسپٹ دیندا ہے کہ کسی عام بندے نے بھی کمی نہ آکھو, کیا وہ اللہ دے پاک فرشتیاں نو کمی کہن دی اجازت دے گا؟ العیاذ باللہ تعالی. بندیاں نو اپنی عاقبت دی فکر نہیں جڑے رسول اللہ سرکار دے امتی ہو کے تو فرشتیاں دے بارے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کر. اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے. آپ نو سمجھ آ رہی ہے حضرات کے نام؟ اے شیر کہنے جے تے اعلیٰ حضرت تسی کھوجویں شیر کہی دے, تسی نویں شیر کہن لگی ہو. اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ دی آل دی شان بیان کی تھی, تسی سنی نہیں؟ میں قربان جاواں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا. واہ میرے امام محمد رضا, میں تیرے تو صدقے جاؤں, تیری قلم دی سیاہی تو قربان جاواں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ پہچان نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب ہے گھرانہ نور کا. انج احمد رضا شان بیان کر دے حضور دی آل. بندے شیر لکھ دے عجیب و غریب, لیکن فطرت انسانی ہے. غلطیاں تسلیم بھی ہو بندہ ہی کر دے جن دے اندر اللہ پاک نے اتنا شعور عطا کیتا ہوئے. میرے عزیز میرے دوست, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سی تواڈے نال نہیں لڑنا, تسی ساڈے جوڑ دے نہیں. کسے نو ذات دی وجہ تو بے جوڑ سمجھنا, اے مکے دیاں انہاں مشرکاں دا عقیدہ ہے جنہاں نو مولا علی واصل جہنم کیتا ہے. میں کہا ساڈے جوڑ دے بندے گلو. حضور سرکار نے حکم فرمایا تھے حضرت امیر حمزہ, حضرت مولا علی سرکار, حضرت ابو عبیدہ, ہائے 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 ہائے, اے جدو میدان بدر دے اندر آئے نا, اللہ اکبر, فرشتیاں بھی وہ جنگ تکیے. میرے نبی پاک سرکار دے نسبی تعلق بھی تے جڑے اگے والے آئے انہاں نال بھی آ. توجہ ہے جناب, جڑے اگے آئے نا انہاں نال بھی ہاں. عزیزہ نے دی بکار جدو انہاں آکھیا سی انہاں نال نہیں لڑنا. حفیظ جلندری فرماندے نے یہ سن کر ابو عبیدہ میر حمزہ مرتضیٰ نکلے, لگاتے نعرہ تکبیر وہ شیر خدا نکلے, لگاتے نعرہ تکبیر وہ شیر خدا نکلے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ نکلے نے, ذوالفقار حیدری ہاتھ چ اللہ اکبر میں صدقے جاواں. حضرت علی میرے پاک مولا علی نکلے, اللہ حضرت قلم تڑپیے. آپ فرماتے ہیں شیر شمشیر زنی شاہ خیبر شکن. کوئی لیاوے تو صحیح ہو جائے لفظ جڑے اعلیٰ حضرت لے کے آئے. شیر شمشیر زنی شاہ خیبر شکن,
پرتوے دست قدرت پیلا شہری دی مت مر جائے جی میں آلہ حضرت نے حضرت علی دے ہاتھ دی شان ایتھے بیان کیتی ہے اتنی نفاست نال کوئی بیان کر سکے اللہ دا ہاتھ بھی نہیں آکھیا دست قدرت نہیں آکھیا تے ساری دنیا تو اونچا بھی آکھیا توجہ ہے حضرات کے نام یہ نہیں حضرت علی دے ہاتھ نو اللہ حضرت نے فرمایا کہ وہ دست قدرت ہے دست قدرت نہیں آکھیا توجہ ہے حضرات کے نام یہ دست قدرت آندے تو پھر تے شرک ہونا تے ہون اللہ حضرت تے کلم ایدے ہو جائے ہو نہیں سکتا آج کل دے شعراء نے نا جنہ دیا کلمہ بہک جاندیاں نے اللہ حضرت دی کلم سجے کھپے نہیں ہو سکتی اللہ حضرت آپ بھی اللہ نے انہاں دی کلم بھی اللہ ہے انہاں دا عقیدہ بھی اللہ ہے تو انہاں دا خیال بھی اللہ ہے انہاں دے لفظ بھی اللہ ہے اسی وہ عقیدہ دے نہیں رکھ دے حضرت علی نو اسی خدا مننے خدا نہیں من دے اسی تے مصطفیٰ بھی نہیں من دے مرتضی مننے جی میں سائیاں منوایا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بھئی یہ اللہ دا دست قدرت ہے دست قدرت نہیں آکھیا تے آکھیا بھی یہ پروانڈ نار دس ہے توجہ ہے کہ نا پھر پڑھنا اور تسی لفظاں دے غور کرے آئے میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں شیر شمشیر زنے شاہ خیبر شکر پرتوے دست قدرت پیلا واہ احمد رضا میں تین سلوٹ کرنا کہ تو مولا علی دے ہاتھ دی جی میں شان بیان کیتی ہے دنیا ساری عمر لگی جائی ہو جائے لفظ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام اے ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تائیں تے داغ دلوی جیسے بندے بھی آکھے نا جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیئے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم عزیزہ ندی وکار حضرت مولا علی سرکار سامنے آئے انشاءاللہ اگلے جمعے تے پھر اسی مولا علی سرکار تا ذکر بھی کرنا ہے تے علی علی بھی کرنی ہے ساڑھے تو زیادہ علی علی کون کر سکتا ہے توجہ ہے حضرات کے ساڑھے تو ود علی علی کر سکتا ہی کوئی نہیں ساڑھے تو زیادہ مولا علی نے مان سکتا ہی کوئی نہیں کیونکہ بندیاں منیا ہے اپنی مردی ناڑ آسا منیا ہے رب تے رسول دی مردی ناڑ ساڑھے منن اچھ تے بندیاں دے منن اچھ فرق ہی ہے عزیز آنے دی وقار میرے مرشد مولا علی آئے میں صدقے جاوان دلبکار حیدری اٹھئے اللہ اکبر صحابہ کہندے نے ساریاں تو پہلا مولا علی نے ولید دے ٹکڑے کر چھڑے نے پسینے آ گئے جدو بڑے برج ڈے جان تے نکیاں نو آپے ہوش آ جاندی باسی تے اٹھ گئے تے بڑا برج مولا علی نے پہلے وار ناڑی چاہ کے اٹھے دار چھڑے سمجھ آئی کوئی نہ حفیظ جلندی نے فرمائے نے پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگالود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا بھائی سمجھ آئی کوئی نہ پسینے آگے جدو ایک ضرب حیدری لگی وہ تسی ضرب حیدری دی گل کر دے اور نعرہ حیدری نال بندیاں نو پسینے آ جاندے دسو گل ہے کہ نہیں تسی ضرب حیدری دی تے شان ہی بڑی بلاندے ضرب حیدری دا مقابلہ کرنا دور ہے نعرہ حیدری پسینے چھڑا دیتا ہے بندیاں تائیں تے حفیظ جلندی فرما دے پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگالود تلواروں نے سرداروں
کا سر کاٹا. جڑے بڑے برج بنے ودے ہے دھیان دے بہناں دیاں تے تلواراں ہی کھوڑیاں نے زنگ آلود نے. انہاں ساڈے نال کی لڑنا ہے؟ وہ اکو ضرب جلیتی نہ تے ادواد پہ ہے. توجہ ہے کہ نا؟ تو حضرت علی نے اپنے حصے دن تے ٹکڑے کیتا ہی ہے نا. تے جے ویکھیا تے ابو عبیدہ جے لڑدے پے تے زخمی بھی ہو گئے ہے. آپ فرمایا ٹھہر جا علی آ رہا ہے. عزیزان دی وقار تائیتی علی دے بارے سنیا دا کی دے شاہ مردان علی شاہ مردان علی. ہم مولا علی کا ذکر اسی انداز میں کرتے رہیں گے. توجہ ہے کہ نا؟ اہل سنت و جماعت مولا علی دے غلاماں دی جماعت جے عقیدہ رکھدے نے شاہ مردان علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی شاہ مرد تو ہے. ہجڑوں کی کیا بات کرے؟ ہم بات مردوں کی ہے، ہجڑوں کی کیا بات کریں؟ جو بٹوین ہی اینڈ شی ہے ہجڑے، ان کی ہم بات نہیں کرتے. علی کو ماننے کے لیے بھی مرد ہونا شرط ہے. ہجڑے مانیں گے علی کو؟ ہجڑا نہیں مان سکتا علی کو جو عقیدے میں ہجڑا ہے. ایک جنس میں ہجڑا ہوتا ہے، ایک عقیدے میں ہجڑا ہوتا ہے. میں جنسی ہجڑے کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ اچھا بندہ ہے تو میں اس کو بھی داد دیتا ہوں، وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. ہجڑا اسے کہتے ہیں جس میں دو جنسیں پائی جائیں. جو دو جنسوں کے درمیان والی جنس ہوتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا ہجڑے، اپنی مرضی سے صحابہ کو ماننے والے کہ جی ہم فلاں صحابی کو تو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے. آدھے ہم رافضی ہیں اور آدھے ہم سنی ہیں. کچھ ہمیں سنیوں کی چیزیں پسند ہیں اور کچھ ہمیں رافضیوں کی پسند ہیں. یہ ہیں مذہبی ہجڑے جو اندر سے شیعہ ہیں، اوپر سے سنی بنے ہوئے ہیں. ان مذہبی ہجڑوں کی اہل سنت میں جگہ نہیں ہے. ہم ہجڑوں والا عقیدہ نہیں، مردوں والا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ مذہبی ہجڑے ہیں. مارکیٹ میں پائے جانے والے جتنے بھی مذہبی ہجڑے ہیں، جو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، ایک پاؤں رافضیت کی کشتی پر اور ایک پاؤں اہل سنت کی کشتی پر مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں ہیں، تذبذب میں ہیں کہ پتہ نہیں اس بیڑی پہ پار جانا ہے یا اس نے جانا ہے. میں ان ہجڑوں سے کہتا ہوں اہل سنت کی کشتی سے گندے قدم ہٹاؤ. یہ خالص لوگوں کی جماعت ہے. اس پر بیٹھنے کا حق ہی اسے ہے جو حضور کے سارے صحابہ کا بھی غلام ہے، حضور کی آل کا بھی غلام. تم نے دو کشتیوں پر سواری کر رکھی ہے. ادھر کچھ ہم ہیں، ہم ادھر کچھ ہیں. ہم جی فلاں کو مانتے ہیں، فلاں صحابی کو ہم نہیں مانتے. جناب ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک جو رسول اللہ کے ایک صحابی کی بھی تنقید کرے وہ سارے صحابہ کو نہیں مانتا. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رسول اللہ کی احادیث اور اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا. جو نہیں مانتا اس کو اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، جائے جہنم میں جدھر جانا ہے. یہ مذہبی ہجڑے آج کل بڑے عام ہیں. مذہبی ہجڑے درمیان میں پھرے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کچھ باتیں ہم یہاں سے لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم سنی بنے کس لیے ہو. جاؤ اعلان کرو جا کر اپنے شیعہ ہونے کا. روٹیاں کھانے کے لیے، ختم کھانے کے لیے، نکاح خانی کے پیسے لینے کے لیے تمہیں سنی میٹھے لگتے ہیں اور صحابہ میں عقیدہ تم اتار لیتے ہو ظالموں. ہم رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بات کرنے والے ہیں. ہم رسول اللہ کے عقیدہ، رسول اللہ نے جو عقیدہ دیا اس کی حفاظت کے لیے بات کریں گے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں پھر بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ.